Thwar Puksan Samsat Pangala Sonluk Gyakchat Thwar Puksan Samsat Pangala Sonluk Gyakchat Nisni Kuruk Pen Yari Khash Po Gyari Yatsu. آپ کو زحمت دے رہا ہوں جناب محمد عباس کھروں صاحب تشریف لائیں اور صدارتی خطبے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد عباس کھروں. مائک پانے تام روشنی تو مائک پانے تام روشنی آنے تھا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس بات کا تو قطعاً علم نہیں تھا کہ مجھے آج اس میرے محفل کا اعزاز آپ لوگ بخشیں گے. بہرحال آپ لوگوں نے جو سمجھ کے مجھے یہاں بٹھایا میں آپ کے سب کا مشکور ہوں. آپ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا تو آج کی اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا. زندگی کچھ باقی تھی شاید اللہ نے اسی لیے مجھے رکھا. میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں. گزشتہ 6 مہینے پہلے مجھ پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ اللہ مجھے سڑک پر موت نہ دے دے، بس میں اپنے بستر تک پہنچ جاؤں وہیں مر جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں. مرنا تو ہر ایک کی مقدر ہے، ہر ایک کا مقدر ہے. خیر یہ آج آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہونا تھا. زندگی ایک خشک پتے کی طرح لرز رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب یہ اپنے شاخ سے اڑ جائے گا. تو آج ان ادبی تنظیموں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کو جگہ دے دیں. اس زبان، اس قوم اور اس علاقے کے لیے جو کچھ آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے وہ مل جل کر کریں. الگ الگ رہنے کی، الگ الگ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. صاحبان علم کا کہنا ہے کہ ہر زمانہ اپنے لکھنے والوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. آپ کو اور آپ کے زمانے کو کسی نے پہچاننا ہے تو وہ آپ کے آج کی تحریریں، آج آپ کی جو شاعری ہے، آج آپ جو کچھ بول رہے ہیں، یہی سب کچھ ہمارا ارث ہوگا، ہمارا میراث ہوگا. اور آگے جو دنیا ہے وہ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کس عہد میں زندہ تھے اور کیسے آپ نے زندگی گزارا. ایک بلتی غزل کا بار بار تذکرہ ہوا، تھوار پوکسنا سمست پنگلا سنلو گریاست. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کرگل بلایا گیا تھا ہمارے لداخ اسٹڈیز کے لوگوں نے. اس میں حسرت صاحب بھی تھے اور میں بھی اور سالک صاحب اور حسنی مرحوم. تو وہاں جاتے وقت سب نے اپنے اپنے لیے تحفے خریدے کہ فلان کو یہ دیں گے، فستان کو یہ دیں گے، وہاں یہ کو. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو اب کچھ ہے بھی نہیں، میں ایک غزل ہی کیوں نہ لے کے جاؤں. تو یہ اس وقت میں نے غزل لکھا تھا. خود سلکونی برف میں کیا وہ میں بھول گیا شریف تھی کہ امید کی کرن تھی ہمارے اور ان کے درمیان. وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم سے بچھڑ گئے، ہم وہ ایک سرحد آ گئی بیچ میں. تو آج کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارا علاقے کی ایک اور رونق ہوتی، ایک اور تہذیبی شان ہوتی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بہت بڑے تہذیبی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑے تہذیبی دائرے میں، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ابھی لوگ غزل کہتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ان میں حلال حرام کی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. برائے کرم آپ لوگ اپنے پرانے ادب کو دیکھ لیجئے، اپنی پرانی ثقافت کو دیکھ لیجئے. آپ کیسر کے زمانے کو دیکھ لیں، آپ گلوچ و لفظاں کے زمانے کو دیکھیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو لہو و لعب کے خانے میں فٹ ہوتا ہو.
نہیں تو 3000 سال پہلے 4000 سال پہلے کس نے روکنا تھا؟ یہ ایک تہذیبی زندگی کا آثار ہے، ہم اس تہذیب کے وارث ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے اسلام کی اس مبارک نور سے ہم منور ہو رہے ہیں، تو ہمارے دل اسی روشنی سے مزید ہمیں نکھرنا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں تقریر کرنا پڑے گا، لیکن احتیاطاً، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے، تو یہ پنسل سے دو میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، اینک میں بھول کے، ورنہ علم و ادب کو فروغ دینا جو ہے وہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہمارے تہذیب کی ضرورت ہے، ہمارے کلچر کی ضرورت ہے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اس محفل کو کامیاب بنایا، اور مجھ جیسے حقیر شخص کو جس کی میں نے جو بھی کام کیا ہے کسی شہرت کے لیے نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ترنکل نہیں ہے، یہ تام ترنکل چچا میں جو کچھ، میں ریڈیو کا ایک ملازم تھا، اور وہاں سے جو حکم مجھے ملتا تھا میں اس پر کام کرتا رہا، مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس سے میں ادیب بنا، شاعر بنا، ڈرامہ نگار بنا، وہاں سے جو پروڈیوسر صاحبان حکم دیتے تھے میں اسی کو عمل کرتا تھا۔ تو آج پتہ لگ رہا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں حیران ہوں، آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے اس اعزاز سے مجھے نوازا، بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے انسان کو اگر اس قسم کے مقام مل جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، کسی ایوارڈ کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ ایک لوہے کے ٹین کی طرح، لیکن وہ محبت جو آپ کے دل میں جاگا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے صدر محفل جناب محمد عباس خیروں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی، ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے اس مشاعرے کا انعقاد ہوا، اسی طرح سے محکمہ پولیس کا کہ ان کے جوان یہاں کھڑے رہے، اور سب سے بڑھ کر محکمہ برقیات کا جو اس ٹائم تک بجلی انہوں نے فراہم کی ہے، روی صاحب آپ کا اور آپ کے محکمے کا بہت شکریہ۔ آپ تمام بازوق سامعین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ پھر کسی محفل میں ہم مل بیٹھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔